اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی لگ بھگ 4 دن پہلے توبہ کی ضرورت کے پیش نظر میری گفتگو ہوئی تھی، اس کو احباب نے سنا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا ہے، سوال کافی اہم ہے اور توبہ سے متعلق ہی ہے۔ اس کے جواب دینے کی ضرورت کا احساس ہوا، اسی لیے یہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ تو کرنا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص طریقہ ہے توبہ کرنے کا؟ تو میں نے سوچا کہ اس کی تفصیل تو بیان نہیں کرنا ہے، کیونکہ توبہ کے متعلق تفصیلات مقامی علماء سے مل کر معلوم کی جا سکتی ہے، یا توبہ کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ تفصیل کے بغیر مختصر طور پر کچھ باتیں اس وقت عرض کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کے معنی لوٹ آنے کے ہیں۔ ایک آدمی برائی سے نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے، گناہ سے نیکی کی طرف آ جاتا ہے، کفر میں ہے تو ایمان کی طرف لوٹ آئے گا، شرک میں ہے تو توحید کی طرف لوٹ آئے گا، گناہوں میں ہے تو نیکیوں کی طرف لوٹ آئے گا، بدعات میں ہے تو سنتوں کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہ ہے توبہ کے معنی، برائی سے نیکی کی طرف لوٹ آنا، غلط راستے سے صحیح راستے کی جانب آ جانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور سچے دل سے جس قسم کے گناہ میں مبتلا ہے، کیونکہ گناہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض گناہ اعتقادی ہیں، بعض گناہ عملی ہیں، اور گناہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہیں گناہ کے کام۔ کوئی کسی کام میں، کوئی کسی کام میں مبتلا ہے، کوئی کسی اعتقادی برائی میں مبتلا ہے، مثلا شرک میں مبتلا ہے کہ خدا تعالیٰ کو 2-3 خدا مان رہا ہے، یا خدا کی ذات میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے،
یا کفریہ گناہ میں مبتلا ہے، خدا تعالیٰ کا انکار یا اس کی صفات کا انکار یا تقدیر کو جھٹلانا اور آخرت کو اور قیامت کو نہ ماننا، یہ اعتقادی قسم کے گناہ ہیں۔ اور کفر و شرک کے بعد بڑے گناہ مثلاً بدعات ہیں۔ بدعات میں چند آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قبروں پر چادر چڑھانا، غلاف ڈالنا، قبر پر چراغ لگانا، عرس منانا، اس طرح کے گناہ بدعات کی قبیل سے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں، مثلاً ناچ دیکھنا، گانا سننا، سود لینا یا دینا، رشوت کا لینا، حسد کرنا، کنجوسی کرنا، بخل سے کام لینا اور عبادات میں دکھاوا کرنا، نیکی کے کاموں میں شہرت کے لیے مال خرچ کرنا، حسد کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر جاننا، یہ اس طرح کے بہت سارے یہ بھی گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تعداد ہے جو کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ایک طالب کو مل سکتی ہے، اور علماء سے اگر گاہے گاہے ملاقات کرتا ہی رہا تو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے میں ساری تفصیلات کا انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے جو بھی گناہ ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے صدق دل سے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس طرح کی برائی میں اب تک مبتلا تھا، لیکن آج سچے دل سے رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت، اعتقادی برائی یا عملی برائی مجھ سے صادر نہیں ہوگی، مجھے ہمت عطا فرما اور میری توبہ کو قبول فرما۔ اس طرح کے الفاظ سے توبہ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح نمازوں سے غفلت ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے لاپرواہی سے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہے۔ مالوں کی محبت کی وجہ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکے ہوئے، حج فرض ہو چکا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور غفلت برتی جا رہی ہے، حج کو نہ جانا، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، اس سے بھی توبہ چاہیے۔ البتہ ان کی توبہ اس طرح ہوگی کہ نماز نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے یوں کہے کہ میں اب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس کو معمولی چیز سمجھ رہا تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ نماز کتنی بڑی عظیم نعمت ہے اور کتنا اہم فریضہ ہے، اور مومن کی ذات سے بالکل بعید ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، لہٰذا میں نماز کی پابندی کروں گا، نمازیں ادا کیا کروں گا، وقت وقت پر 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اور روزوں کے سلسلے میں بھی کہے کہ روزوں کے بارے میں بھی مجھے اس کی عظمتوں کا پتہ نہیں تھا، اس کی بلندیوں کا اندازہ نہیں تھا، اب احساس ہو چکا ہے، اب میں پابندی کے ساتھ روزے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ کہے کہ شیطان نے بہکا رکھا تھا، مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اب میں زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک اپنے مال کی ادا کروں گا، اور حج کے سلسلے میں اس قدر ضرورت کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، اب میں حج کے لیے جاؤں گا، اس فریضے کو
انجام دوں گا اور اس کو ادا کروں گا۔ اس طرح اس سے بھی رجوع کرے اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اور بات علماء نے اور بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ نمازیں شروع کرنے کے بعد بھی جو نمازیں ذمہ باقی ہیں، اگر کوئی 25 سال کی عمر میں توبہ کر رہا ہے یا 20 سال کی عمر میں توبہ کر رہا ہے، تو جو پچھلی نمازیں جو باقی ہیں، جو نمازیں ادا نہیں کی گئی، ادا کیے بغیر وقت گزر گیا ہے، اسے جو ہے وہ نمازیں قضا کرے، یعنی اب قضا نمازوں کے طور پر اس کو ادا کی جائے۔ اس طرح آگے کی نمازیں وقت پر ادا کرتا جائے عمر بھر، اور جو نمازیں ادا نہیں ہوئی ان کی قضا کر لے، اور جو روزے اب تک چھوٹ گئے ہیں لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے، ان کے بھی قضا روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس طرح روزوں کی توبہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب تک زندگی باقی ہے پابندی کے ساتھ خوشی خوشی روزوں کو رکھتا رہے، پورے مہینے کے رمضان کے روزے رکھے، اور زکوٰۃ جو باقی ہے وہ ادا کرے، اور ہر سال پابندی کے ساتھ زکوٰۃ نکالے اور خوش دلی کے ساتھ مستحقین تک پہنچا دے۔ اور حج کی اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ حج کو جائے، صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، جانا بھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح اور بھی گناہ ہیں، مثلا بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ کسی انسان کے پیسے ناحق طور پر لے لیے تو اس کو پہلے ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد توبہ کرنا پڑے گا۔ صرف توبہ کیے لیکن اس کی جو رقم ناحق طور پر لی گئی ہے اس کو ادائیگی نہیں کی گئی تو پھر اس سلسلے میں توبہ مکمل نہیں ہوگی، ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ناحق کسی کو ستایا تھا، گالی دیا تھا، مار دیا تھا کسی بندے کو، تو اس مظلوم کو بھی راضی کرنا پڑے گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، یا اسے راضی کرنا بھی ضروری ہے۔ اسے راضی بھی کرے، معافی بھی مانگے، اس سے بھی معذرت کرے، اور اللہ سے بھی توبہ کرے کہ یہ جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا، اس سلسلے میں توبہ کرے، اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم بھی کرے، کیونکہ توبہ ایک نہ نظر آنے والی ایک کیفیت ہے دل کی، ایک دل کا ایک مضبوط ارادہ ہے، خیال نہیں ہے، کچھ باتوں کا نام توبہ نہیں ہے، دل کے ایک سنجیدہ ارادے اور مضبوط خیال کا نام ہے، ایک عزم ہے۔ اور نشانی کے طور پر، بظاہر اس کی علامتوں کے طور پر یہ چیزیں ہیں۔ کسی ظالم نے ظلم سے توبہ کی ہے تو یہ توبہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے اس کے اور اللہ کے درمیان، لیکن اس ظاہراً اگر اس نے ظلم کو چھوڑ دیا تو یہ توبہ کی ظاہری علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ اب وہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا، اب وہ جو ہے کسی کو ناحق نہیں ستا رہا ہے، اور وہ اب کسی کو گالی نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں اس طرح معافی مانگنی پڑے گی، لوگوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی جن کو ستایا ہے، اور اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے، ورنہ یہ ستائے ہوئے لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکایت کر سکتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام سے معلوم کیا،
آپ اس واقعے کو کتابوں کے اندر پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے معلوم کیا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مال دولت پیسہ سونا چاندی گھر باغ کھیت مکانات کچھ نہ ہو، وہ ہے مفلس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مفلس وہ ہے، یعنی غریب وہ ہے حقیقت میں، جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نیکیاں موجود ہیں، نمازیں موجود ہیں، تلاوت موجود ہے، نیکیاں موجود ہیں، لیکن دنیا میں اس نے کسی کا مال دبا رکھا تھا اور ناحق کسی کے اوپر ظلم کیا تھا اور کسی کو ستایا تھا، کسی کو ناحق مارا تھا، تو وہ مظلوم فریاد کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس سے ان کو کچھ نیکیاں دے کر ان کو راضی کریں گے. جب ہر ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے دنیا میں ایسی ایسی تکلیف پہنچائی تھی، تو وہ جو ہے اسے نیکیاں دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس ظالم کی نیکیاں دیں گے. شوہر نے بیوی کو ستایا تھا تو شوہر کی نیکیاں بیوی کو دی جائیں گی. بیوی نے شوہر کو ستایا تھا تو بیوی کی نیکیاں شوہر کو دی جائیں گی. اسی طرح کسی بھائی نے بھائی کو ستایا تھا تو ستانے والے کی نیکیاں اسے دی جائیں گی. اسی طرح جس نے بھی کسی غریب نے کسی امیر نے غریب کو ستایا تھا یا کسی غریب نے امیر کو پریشان کیا تھا، کسی آقا نے اپنے نوکر پر ظلم کیا تھا یا نوکر نے آقا کا جی دکھایا تھا ناحق طور پر، اس کی تفصیلات کو اچھی طرح سے اہل علم سے سمجھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، پڑھ کر سمجھ لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. پھر سوچ سمجھ کر اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر اسے دنیا میں ختم کرے، آخرت پر نہ رکھے. آخرت کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہوگا. وہاں یہ اٹھائے رکھنا آخرت پر کافی بھاری پڑ سکتا ہے. اسی لیے اولاً تو اس بات کی پوری کوشش کرے کہ ایسی زندگی گزارے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو سب کے آنکھوں میں دو دو آنسو رہیں. ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. استاذ ہے تو شاگرد اس کے جانے پر آنسو بہائیں، باپ ہے تو بچے اسے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کریں، شوہر ہے تو اس کی بیوی کے آنکھ میں آنسو آئے، بیوی ہے تو شوہر آبدیدہ ہو جائے. اور اسی طرح آقا کے انتقال پر نوکروں کو رونا آئے اور نوکر کے انتقال پر آقا کو افسوس ہو. ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے کہ کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، زبان سے ہاتھ سے. باپ ہے تو کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو ہاتھ سے یا زبان سے ناحق طور پر تکلیف نہ پہنچے. ہاں البتہ تنبیہ کے طور پر باپ نے اگر بچوں کو ڈانٹا ہے اور مناسب انداز میں ڈانٹا ہے، بے تکے الفاظ استعمال نہیں کیے، گالم گلوچ نہیں کیا ہے اور بے تحاشا پٹائی بے ڈھنگے طریقے سے نہیں کی ہے، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. بسا اوقات انتظام کو باقی رکھنے کے لیے کچھ پیشانی پر بل ڈالنے، کچھ سختی سے گفتگو کرنے کی بھی مناسب موقعوں پر مناسب انداز سے سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسلام ایک فطری مزاج ہے، فطری مذہب ہے. ایسی بھی بیجا باتیں ہمارے اوپر لاگو نہیں کرتا.
اسلام بہت علمی اور بہت معتدل مذہب ہے. اس کی باتیں مدلل ہیں اور اس کی باتیں عقل میں آنے والی ہیں. اس کی باتیں انسانیت کو نواز دینے والی ہیں. اور اسلام کی باتیں دنیا میں برکتیں پیدا کرنے والی ہیں. اسلام کی باتیں ظالموں کا ہاتھ روک لینے والی باتیں ہیں. اسلام کی باتیں مظلوموں کا ساتھ دینے والی باتیں ہیں. اسلام کی باتیں یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والی ہیں. اسلام کی باتیں بہت پیاری، بہت اچھی اور عمل کرنے میں دنیا میں بھی بہت ساری راحتوں کا دروازہ کھول دینے والی اور بہت ساری تکالیف کو ختم کر دینے والی ہیں. بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے ایک استاذ اپنے شاگردوں کو ان کی تربیت کے لیے کبھی معمول کے خلاف ضرورتاً سخت گفتگو بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ کام میں لگ جائیں، اپنے پڑھنے میں لگیں اور اپنی علمی ذمہ داری کو سمجھیں، پڑھنے کی ذمہ داری کو سمجھیں. اسی طرح کبھی کوئی آقا اپنے نوکر کو تنبیہ کر سکتا ہے اس کی واقعی کوتاہی پر، ورنہ وہ سرکش ہو جائے گا. آقا ملازم کو مناسب سرزنش کرے اور اسے ٹھیک ٹھیک کام پر لگانے کے لیے کچھ کہنے کی نوبت آتی ہے تو سختی سے بھی گفتگو کرے تو یہ ظلم میں داخل نہیں ہے. ظلم ہی ظلم میں داخل ہے. وہ غلام بالکل ٹھیک ہے، اسے ناحق کہا جا رہا ہے. وہ طالب علم بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور بچے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، باپ ناحق ظلم کر رہا ہے. یہ ہے. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ایسی کوئی بات ہے جو ظلم کی شکل کی ہے اور کسی کو ستانے جیسی شکل کی ہے تو استاد شاگرد سے معافی مانگنے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور اگر کوئی بڑا چھوٹے سے معافی مانگنے کی بھی نوبت آئی تو یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. استاذ ہو، باپ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بادشاہ ہو، مالدار ہو، رئیس ہو، بڑا افسر ہو، عمر رسیدہ آدمی ہو، لیکن اگر اس سے ایسا کام سرزد ہو گیا ہے جسے معافی مانگنا چاہیے تو معافی مانگنے میں پیچھے نہ ہٹے، اس میں اپنی جو ہے بے عزتی محسوس نہ کرے. اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، اور اسلام کے حکم کے پیش نظر اگر کوئی بڑا چھوٹے سے معافی مانگے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. آخرت کی تیاری ہے، یہ آخرت کی تیاری کا سامان ہے. اگر زمانہ اس کو معمولی بات سمجھتا بھی ہے تو سمجھنے دیجئے. اگر کوئی ہنس رہا ہے، دیکھیں معافی مانگنے کی نوبت آئی، اتنے بڑے آدمی کو اتنے چھوٹے آدمی سے معافی مانگنے کی نوبت آ گئی. اگر کوئی ہنسے تو ہنسا کرے، لیکن یہ کام بہت اچھا ہوا. اگر کوئی ہنسیں گے، کوئی کچھ سمجھیں گے معافی مانگنے سے، اگر یہ سوچ کر معافی سے رہ جانا، یہ بھی جو ہے محرومی کی بات ہے. ارے بھائی، دنیا میں اگر کوئی ہنسے تو کیا، کوئی عزت کرے تو کیا، یہاں کی عزتیں چند روزہ ہیں اور یہاں کی ذلتیں چند روزہ ہیں. حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور حقیقی عزت تو وہ ہے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کے دن اپنے فرما بردار بندوں کو عزت افزائی فرمائیں گے، ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ دیں گے، اور اپنی رضامندی کا اظہار اس طور پر کریں گے کہ ان کو جنت میں داخلے کا اعلان فرمائیں گے اور فیصلہ فرمائیں گے کہ تم جنت میں جا سکتے ہو. اصل عزت تو آخرت میں ہوگی. دنیا کوئی عزت حاصل کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کسی کو عزت دے دے، یہ اللہ کی مہربانی ہے.
اگر کوئی اس دنیا میں کسی کی عزت حاصل نہیں ہے تو کوئی بہت بڑے اچنبے کی بات نہیں ہے، اور اگر کسی کو دنیا میں بڑی عزتیں حاصل ہیں، بڑی قدردانی حاصل ہے، بڑا مال و دولت حاصل ہے، عزت و شہرت حاصل ہے، لیکن آخرت میں پکڑ لیا گیا تو پھر دنیا کی چند روزہ عزت کس کام کی؟ تو دنیا میں جو ہے عزتیں ہی ملنا چاہیے، مال ملنا چاہیے۔ غربت کڑوی چیز ہے، لیکن اتنی بڑی اتنی خراب چیز بھی نہیں ہے کہ اس کو ایک مسئلہ بنا دیا جائے، غریب ہونے کو معیوب سمجھا جائے اور ذلیل ہونے کو بہت ہی معیوب سمجھ کر ذلت کے ڈر سے آخرت کو اپنی خراب کر لی جائے۔ یہ مناسب نہیں ہے، کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کو عزت سے رکھے، غربت سے بچائے، مفلسی سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، لیکن دنیا کی تکلیفیں کوئی بڑی تکلیفیں نہیں ہیں، موت کے ساتھ ساتھ ان ساری تکلیفوں کا خاتمہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت سے رکھے، صحت سے رکھے، عزت سے رکھے، یہ دعائیں بھی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ یہ عزتیں، یہ دولتیں پائیدار نہیں ہیں، موت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کی بنیاد صرف اور صرف اعمال ہوگی۔ اگر کسی کے پاس بہترین قسم کے عقیدے، بہترین قسم کے اعمال موجود ہیں تو اس کی بہترین قسم کی زندگی کا آغاز ہے اس کا انتقال۔ اور اگر کسی کے پاس اچھے عقائد، اسلامی کتاب و سنت والے صحیح عقیدے نہیں موجود ہیں، کسی کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے بلکہ گناہوں کا ذخیرہ ہے، اور بلکہ اس کو ذخیرہ بھی نہیں کہنا چاہیے، گناہ ہیں اس کے اعمال نامے میں، خدا کی نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں، ظلم کی داستان رقم ہے، ایسے آدمی کی موت کے بعد ان برے اعمال کی بنیاد پر ایک قسم کی زندگی جس میں عذابات کا سلسلہ ہوگا، ایسی زندگی کی شروعات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے اخروی عذاب سے مکمل طور پر حفاظت کا سامان کرنے کی ہمیں دنیا میں توفیق دے اور ہمت عطا فرمائے۔ اس کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، ان دعاؤں کی ہم کو ضرورت ہے، اور کوشش میں بھی لگنا چاہیے، کوشش بھی کریں۔ کوشش کے طور پر جو کوششیں ہو سکتی ہیں، جب آدمی کسی بات کی کوشش کرتا ہے تو اس چیز کو پا لیتا ہے اور اس کے اسباب کو اللہ تبارک و تعالی نزدیک فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی غریب کوشش کرتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں تو ہوتے 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 اس طرح کی کوششیں اسے مالدار بنا دیتی ہیں۔ کوئی آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کوشش کرے اور ڈھنگ سے کوشش کرے، جیسی کوشش کرنا ویسی کرے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ علم والا بن جاتا ہے۔ سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں وہ علم والا کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر اس بات کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو کہ ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے اعمال نامے میں کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہ رہے، کوئی قسم کی کوئی اعتقادی گناہ بھی نہ رہے، عملی گناہ بھی نہ رہے، کوئی نماز باقی نہ رہے، روزے باقی نہ رہیں، زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی باقی نہ رہے، حج باقی نہ رہے، کسی مظلوم کا حق ہمارے ذمے باقی نہ رہے۔ اس بات کی کوشش کریں گے
تو इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके भी असबाब, अल्लाह दिलों से वाकिफ़ हैं, अल्लाह दिल की गहराइयों से आदमी चाहेगा अल्लाह तबारक व तआला इसके असबाब मुहैया फरमाएंगे। हो सकता है कि वो शख्स 6 महीने में कोशिश करके, साल में कोशिश करते करते, 2 साल में, 10 साल में कोशिश करते 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 ऐसा हो जाए कि अब उससे किसी गुनाह का कोई सुदूर नहीं होता और उससे अब कोई किसी किस्म की नेकी नहीं छूट रही है। अल्लाह ताला के हुकूक भी उससे बराबर अदा हो रहे हैं, लोगों के हुकूक भी उससे बराबर अदा हो रहे हैं। वो नमाज़ों का भी पाबंद हो गया है, रोज़ों का भी पाबंद हो गया है, ज़कात भी निकाल रहा है और हज को भी जाकर आ गया है और लोगों के हुकूक भी अदा कर दिया है और अब किसी को किसी तरह की तकलीफ़ भी नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि सूरत हाल ये हो गई है कि माँ बाप का फरमाबरदार बन गया है, बीवी के हुकूक अदा कर रहा है, बीवी है तो वो शोहर के हुकूक अदा कर रही है, बाप है तो बच्चों के हुकूक अदा कर रहा है, उस्ताद है तो शागिर्दों के हुकूक की उसे हर वक्त परवाह है, और अगर जो है ताजिर है तो उसे अपने मातहतों के हुकूक की अदायगी का फ़िक्र है। तो इस तरह की ज़िंदगी अगर गुजारेगा तो इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी दुनिया में भी इंशाअल्लाह उसे खुशियाँ लाएगी। दुनिया के सिलसिले में कोई यकीनी तौर पर तो कोई बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि हमको कोई बुराई भी जो है दुनिया की खातिर नहीं छोड़ना है, अल्लाह की रज़ा के लिए तौबा करना है। नीयत दुनिया की भी नहीं होना चाहिए, ये बुराइयां छोड़ दूंगा तो ये दुनिया में मिलेगा, नहीं। अल्लाह राज़ी होने के लिए अल्लाह से डर कर, क़यामत के दिन से डर कर, जहन्नम से घबरा कर हमारी तौबा होना चाहिए। ये अलग बात है कि उसकी तौबा की बरकतें दुनिया में भी ज़ाहिर हो जाएं, ये अलग बात है, लेकिन अगर किसी को ज़ाहिर नहीं भी हुआ कुछ तब भी उसकी तौबा तौबा है और मुकम्मल तौबा है। और इसी तरह जो भी नेकियां करे अल्लाह के लिए करे, नमाज पढ़े तो अल्लाह के लिए, तिलावत करे तो अल्लाह के लिए, ज़िक्र करे तो अल्लाह के लिए, तहज्जुद पढ़े तो अल्लाह के लिए, ज़कात अदा करे तो अल्लाह के लिए, हज को जाए तो अल्लाह के लिए, दीनी कामों में जो है पैसा खर्च करे तो अल्लाह के लिए। ऐसा भी नहीं कि जो है नमाज़ें पढ़ रहा है, पाबंदी से रोज़े रख रहा है, लेकिन किसी किस्म की दुनिया में उसकी बरकतें ज़ाहिर नहीं हुई तो उसको मामूली ना समझे। हो सकता है कि नमाज की बरकत दुनिया में भी ज़ाहिर हो, तिलावत की बरकतें दुनिया में भी ज़ाहिर हो, लेकिन अगर ना हो तब भी ये काम आखिरत के लिए करे। यह अलग बात है कि दुनिया में इसकी बरकतें ज़ाहिर हुई हैं, हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए ना करे, दुनिया की खातिर ना करे। कहीं शोहरत के लिए माल खर्च करे तो शोहरत तो मिल जाए दुनिया में, आखिरत में महरूम हो जाए, आखिरत में कोई अजर ना मिले। एक आदमी तिलावत करे इसलिए कि लोग कारी समझें, अच्छा पढ़ने वाला समझें, हो सकता है कि लोग अच्छा पढ़ने वाला कहें और आखिरत में उसे कोई उसके ऊपर सिला मुरतब ना हो, ये ख़तरा है। इसीलिए जो है नेकियां करे, लेकिन अपनी नीयत को, इरादे को दुरुस्त करे कि नेकी करता हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए करूँगा। बाकी दुनिया के चीज़ें, दुनिया में कोई चीज़ नहीं है तो उसे भी अलग से अल्लाह से मांग लूँगा, लेकिन नेकियों में दुनिया की नीयत नहीं करूँगा। अल्लाह के लिए ये नेकी है, अल्लाह के लिए ये तिलावत है और ये आखिरत की तैयारी में ये रोज़े हैं। इस तरह उसको अच्छी तरह ऐसा निभाने की कोशिश करे कि वो सब का सब जो है आखिरत में हासिल हो और उसका सिला मिले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल पर जो वादे उम्मत से फरमाए हैं वो वादे पूरे हों और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबा की मायत नसीब हो और बड़े बड़े औलिया अल्लाह और अल्लाह के नेक बंदों के साथ हमारा हशर हो। उसके लिए ठीक ठीक नीयत के साथ मसाइल को जानते हुए इल्मी अंदाज से आमाल करने की कोशिश करता रहे।
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ